شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو. ساتھیوں، آج مجھے یہ موقع مل رہا ہے تھٹا اور کراچی کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کا جو محنت ہے آپ کے پانی کے مسئلے حل کرنے میں، جو ہمارا کوشش جاری ہے، پورا ایک تفصیلی صوبہ بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا جو سب سے پہلے پرائیورٹی ہے وہ پانی کا مسئلہ دور کرنے کا، پانی کا مسئلہ حل کرنے کا کوشش جاری ہے. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ روم wasn't built in a day. ہم ایک دن میں پورا صوبہ کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ تو حل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا سندھ حکومت، عوام کا سندھ حکومت محنت کر رہی ہے کہ ہمارا جو پرائیورٹی ہو وہ پانی کا مسئلہ حل کیا جائے. اور آج جو تاریخی منصوبہ سندھ حکومت نے افتتاح کیا ہے اور ہم 100 ایم جی ڈی کا اضافہ کر رہے ہیں دھابجیز کی پروڈکٹیوٹی سے، اور اب 500 ایم جی ڈی جو ہے وہ اس پمپنگ اسٹیشن سے عوام تک پہنچے گا. یہ بہت ایک ضروری اپڈیٹ ہے ہمارا انفراسٹرکچر کا. اور اگر آپ اس پمپنگ اسٹیشن کا ذرا آپ کو خود موقع ملا دیکھنے کے لیے، یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے بیرون ملک سے جو پمپس ہے اور فیسلٹیز ہے وہ یہاں لے کر آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم منصوبہ ہے. جیسے ہم نے پورا سندھ کا ہر گاؤں کا، ہر ضلع کا دورہ کیا تھا الیکشن کے دوران، کہ عوام کا ڈیمانڈ بھی ہر جگہ یہی تھا کہ ان کا پانی کا مسئلہ دور ہو. تو سندھ حکومت، چاہے وہ لائننگ آف کنالز ہو، جو کہ ہم نے ملک بھر میں، سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جس نے سب سے زیادہ لائننگ کیا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا لائننگ کیا ہے جس سے پانی کا بچت ہوا ہے. ہم نے ملک بھر میں سب سے زیادہ ریورس آسموسس پلانٹس سندھ میں لگائے ہیں تاکہ ہم اپنا انڈر گراؤنڈ پانی کا فائدہ اٹھا سکے. وہاں کے جو مشکلات ہیں ان کو بھی ہم ان کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں. الٹرا فلٹریشن پلانٹس اسلام کوٹ اور مٹھی میں سے لے کے دوسرے علاقوں کے لیے ہم بندوبست کر رہے ہیں تاکہ وہاں کے عوام کو ہم پانی دلوا سکے. پائپ لائنز کے منصوبے اچھر و تھر میں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک لیاری کا بھی منصوبہ چل رہا ہے تاکہ ہم پانی کو فوکس کریں. ہم ڈی سیلینیشن کے منصوبے اور الٹرا فلٹریشن پلانٹس کے منصوبے ہمارا پورا کوسٹل بیلٹ کے لیے، کراچی کے لیے، تھٹا کے لیے، بدین کے لیے، سجاول کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ زور دیں، اس پہ پرائیورٹائز کریں تاکہ وہاں کے عوام کے جو پانی کا قلت کا مسئلہ ہے ہم اس کو دور کر سکیں. اسی منصوبے سے زیادہ تر ہم کراچی کو بھی پانی پہنچا رہے ہیں، لیکن جیسے ذکر کیا گیا تھا گھروں کو بھی، مقامی لوگوں کی، مقامی عوام کے لیے بھی ہم پانی مہیا کر رہے ہیں. ہم صوبے کے عوام کے ساتھ چاہے ہوں گے تاکہ ہم وفاق سے مطالبہ کر سکیں، وفاق سے ڈیمانڈ کر سکیں کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ وعدے پورے کریں، جو ہمارا حق ہے وہ ہمارا حق دے. آپ کا پانی کا حق آپ سے محروم رکھا جاتا ہے، جو آپ کا چاہے وہ ارسا کے صورت میں، چاہے وہ واٹر ایکارڈز کے صورت میں، جو لوئر ریپیرین کا حق ہوتا ہے، جو لوئر ریپیرین کے حقوق ہم بھارت کے ساتھ جا کے لڑتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا لوئر ریپیرین کا پانی کا رائٹس دو، وہی لوئر ریپیرین کا رائٹس وفاق آپ کو نہیں دیتے ہیں. ہم وہ جدوجہد لڑتے رہیں گے. جیسے سی ایم صاحب نے ذکر کیا تھا، سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے، سی سی آئی نے آپ کے پانی کے بات اٹھایا تھا، ان کو منایا تھا، لیکن پھر بھی وہ آپ کے حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم وہ نہیں چھیننے دیں گے، بالکل نہیں چھیننے دیں گے. اور ان کو یاد دلوائیں گے کہ خان صاحب نے وزیر اعظم سلیکٹ ہونے کے بعد کراچی پہنچا اور وہاں کراچی کے عوام سے وعدہ کیا تھا
کہ وہ ڈیسیلینیشن کے منصوبے کرائیں گے. آج تک 1 روپیہ نہیں دلوایا ہے ہمیں ڈیسیلینیشن کے منصوبے کے لیے. آپ کا عوامی سندھ حکومت خود محنت کر رہی ہے. وفاق نے وعدہ کیا تھا کہ کراچی کا K4 کے منصوبہ کے لیے وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, الٹا وہ اس کو بھی سیبٹاج کر رہے ہیں. وفاق نے سندھ سے وعدہ کیا تھا. نیشنل اسمبلی کے فلور پہ پانی کا وزیر نے کہا تھا, نیشنل اسمبلی کے فلور پہ جو میں کہتا ہوں یا جو حکومتی وزیر کہتا ہے وہ آن اوتھ ہوتا ہے. حکومت کے وزیر نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ سندھ کا پانی چوری ہو رہا ہے اور وہ اس مسئلہ کو حل کرے گا. آج تک حل نہیں ہوا ہے. یہ ان کا ناکامی ہے, یہ ان کا نالائکی ہے, یہ ان کا جو مسلسل معاشی قتل کی طریقہ کار ہے, یہ ان کا ایک حصہ ہے جو ہم ان کو کامیاب اس میں نہیں ہونے دیں گے. میں ایک بار پھر سندھ حکومت کو جس طریقے سے آپ کم پیسے, کم وسائل, اتنے سازشوں کے باوجود باقی صوبے کے مقابلے میں زیادہ پروجیکٹس کے افتتاح کر رہے ہیں, چاہے وہ کراچی میں آپ نے مجھ سے جو میگا پروجیکٹس افتتاح کروائے تھے یا آج یہ جو دابچی کا پانی کا تاریخی منصوبہ افتتاح کر رہے ہیں. آپ اپنا کام پہ زور دو, عوام کے مسائل حل کرنے پہ زور دو. باقی کٹ پتلیاں کے حکومتیں خود گر پائیں گے. ہم اپنا جو عوام کی خدمت کا کام ہے, عوام کا خیال رکھنے کا کام ہے, وہ ہم جاری رکھیں گے. میں اب کیا بتاؤں, وزیر اعظم صاحب نے ہمارا صوبہ کے ساتھ, پورے ملک کے ساتھ اتنے وعدے کیے تھے, لیکن آج تک ایک ربن کٹنگ سیریمنی میرا صوبہ میں نہیں ہوا ہے. آج تک وفاق کی طرف سے ایک پتھر نہیں لگا ہے. 1 سال سے زیادہ یہ حکومت کس بھی طریقے سے یہ حکومت چل رہا ہے, لیکن ایک کام نہیں ہوا ہے. تقریریں, بیانات, گالم گلوچ, الزامات کے بجائے ایک منصوبہ, ایک ترقیاتی منصوبہ ہمارے عوام کے لیے, ہمارے صوبہ کے لیے نہیں شروع کیا گیا ہے, جس کا ہم مزاحمت کرتے ہیں. خان صاحب کا جو عوام دشمن حکومت ہے, میں تو پہلے دن سے 1 سال سے اپنے عوام کو وارن کر رہا ہوں کہ ان کا معاشی پالیسیز میں اور نون لیگ کے معاشی پالیسیز میں اتنا فرق نہیں ہے. یہ عوام دشمن, غریب دشمن معاشی پالیسیز لے کے چل رہے ہیں. میں 1 سال سے وارن کر رہا ہوں کہ میرا عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے, اور اب آپ کے سامنے ہے, اب آپ سب کے سامنے ہے. کھانے پینے کے اشیاء مہنگی ہو گئی, گیس, پیٹرول, الیکٹریسٹی سب کے سب مہنگی کر دیا گیا. اور اب جو آٹا کا بحران آپ کے سامنے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت میں, صدر زرداری کے دور میں, اس وقت بھی مشرف نے پاکستان کو ایک فوڈ انسیکیور ممالک بنا دیا. پاکستان کو, جو کہ ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ ہم ایگریکلچر ملک ہے, ہم زرعی ملک ہے, اس وقت بھی پاکستان کو مجبور کر دیا تھا کہ ہم گندم خریدے. اور صدر زرداری کی عوام دوست, غریب دوست حکومت کا 1 سال آنے کے بعد ہم نے ایک گندم خریدنے والے ملک کو گندم بیچنے والے ملک میں تبدیل کر دیا. اور جب ہمارے ملک کے سلیکٹرز نے عمران کا حکومت لے کر آیا ہے, جو مشرف 2.0 کا حکومت ہے, تو وہی معاشی قتل ہو رہا ہے, وہی آٹا کا بحران پھر سے پیدا ہو گیا ہے, وہی قطارے جو آٹا کے لیے اس ملک میں مشرف کے دور میں شروع ہوئے تھے, وہ پھر سے شروع ہو رہے ہیں. اس ملک کے عوام یہ معاشی قتل اب برداشت نہیں کر سکتے. ہر طرف سے یہ حکومت اس ملک کے غریب عوام کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے. عوام کے خون چوس رہے ہیں. ان کا ہر فیصلہ عوام دشمن اور غریب دشمن ہوتا ہے. ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جب وہ حکم کرتے ہیں کہ ہزاروں گھروں کو آپ تروا دے, انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کا سر سے چھت چھین لے, تو اس گھر میں لوگ رہتے ہیں جن کا خاندان ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں. ان کا اندازہ نہیں ہوتا جب وہ ہر دوسرا دن ہمارا پیٹرول کا بل اور الیکٹریسٹی کا بل میں اضافہ کرتے ہیں
کہ عام آدمی کیسا گزارا کریں گے، عام آدمی اپنے بچوں کو اسکول کیسے بھیجیں گے، ان کو کھانا کیسے پکائیں گے. جس طریقے سے وہ ناانصافی کرتے ہیں، ان کا ناانصافی اور نالائکی کی وجہ سے ہمارا وفاق کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے. یہ جو گیس کرائسس پیدا کیا گیا ہے ناانصافی کی وجہ سے، آئین کے خلاف ورزی کر کے سندھ اور بلوچستان اگر اس ملک کا گیس پیدا کرتا ہے تو آئین کہتا ہے کہ سب سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے. لیکن یہ نالائق نااہل وفاقی حکومت ہمارا آئینی حق کو بھی مارتے ہیں، اور گیس لوڈ شیڈنگ سب سے زیادہ ان علاقوں میں کرتے ہیں جہاں سے گیس پیدا ہوتا ہے، جس سے عوام کو بھی تکلیف ہوتا ہے، غریب آدمی کو تکلیف ہوتے ہیں، اور ہمارا وفاق کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آئین کو ہم پہ عمل کرنا، ہم اپنا حق سے زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں. ہم کسی کو کوئی دھمکی نہیں دے رہے ہیں کہ ہم گیس کو روکیں گے. ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے، جو آئین کہتا ہے ہمارا حق ہے، جو ہمارا عوام کا حق ہے، اس پہ ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. اس عوام دشمن حکومت کو عوام کو حق دلوانا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ورنہ گھر جانا پڑے گا. ہمارا وزیر اعظم نے کیمپین کے دوران کہا تھا وہ نہیں ایک پاکستان بنا، لیکن جس طریقے سے وہ حکومت چلا رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک نہیں دو پاکستان ہیں، ایک نہیں دو پاکستان ہیں. جس طریقے سے آپ اپنا معاشی پالیسی چلاتے ہو، جس طریقے سے آپ اپنا گیس پالیسی چلاتے ہو، جس طریقے سے آپ اس آتش و بحران کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، جیسے ناصر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر ملک بھر میں آتش کا بحران ہے، آپ سندھ حکومت پہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ اب اپنا ناکامی اور نالائکی کو چھپانے کے لیے گالی دینے کے بجائے کام کر، عوام کا مسائل حل کرے، ورنہ عوام آپ سے حساب لیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کی ہے، اور ایک نہیں دو نہیں ایک پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا. اور نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتا ہے، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتا ہے. اور یہ نالائق نااہل وفاقی حکومت ہمیں بانٹ رہے ہیں، ہمیں ڈیوائیڈ کر رہا ہے، دو پاکستان بنا رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب کا آئی جی ایسے تبدیل ہو جاتا ہے؟ پنجاب کا آئی جی چیف وزیر اعلیٰ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور چینج ہو جاتا ہے. لیکن جب سندھ کی بات آتا ہے تو یہاں کوئی الگ قانون ہے. کیا آج تک سندھ ایک کالونی ہے کہ ہمیں ہر دوسری طرف کو دیکھنا پڑتا ہے، کسی اور کا حکم ماننا پڑتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے؟ کیا یہاں کے عوام آزاد نہیں ہیں؟ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم سندھ کے عوام کا اکاؤنٹیبل ہیں. سندھ کے عوام ہم سے ناراض ہے کہ 1 سال سے سندھ کا لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوتا جا رہا ہے. جس طرف آپ دیکھیں، ہر شہر میں آپ دیکھیں، اسٹریٹ کرائمز میں، پیٹی کرائمز میں اضافہ ہو رہا ہے. ہاں ہم مانتے ہیں کہ معاشی صورتحال کا وجہ سے پورا ملک بھر میں کرائم میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ہمارا صوبہ میں عوام ہم سے حساب مانگتا ہے. اگر عوام ہمارا وزیر اعلیٰ سے حساب مانگ سکتے تو ہمارا وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے، اور ہمارا وزیر اعلیٰ کے پاس یہ سپیس ہونا چاہیے کہ ان کے پاس ان کا ٹیم ہو جو وہ اکاؤنٹیبل رکھ سکے. ملک بھر میں دنیا بھر میں آپ اپنا پولیس کو سپورٹ کرتے ہو، آپ ان کو صحیح تنخواہ دیتے ہو تاکہ وہ آپ کا پولیسنگ سے کر سکے. آپ کمیونٹی سے ہی پولیس اٹھاتے ہو تاکہ وہ ان کمیونٹی کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکے اور وہاں کام بھی کر سکے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہوتا ہے،
اور पुलिस का अकाउंटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्टेड हुकूमत कर सकती है. अगर पुलिस अपनी अकाउंटेबिलिटी करेगी तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर में खराबी बढ़ता रहेगा. जो हमारा एतराज़ है, जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो मिसिंग पर्सनस के केसेस हो रहे हैं, उनमें भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा. तो बहुत ज़रूरी है कि कानून पे, आइन पे फॉलो हो जाए और एक पाकिस्तान में एक कानून हो. अगर पंजाब के आईजी ऐसे तब्दील हो सकता है तो सिंध का आईजी भी उसी रूल्स के मुताबिक, उसी प्रेसिडेंट्स के मुताबिक तब्दील होना चाहिए. हम समझते हैं कि इन सारे के सारे रिस्ट्रेंट्स के बावजूद हमें मुख्तलिफ तरीके से अपने हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है. आपका पैसा, आपका हक, आपके जो रिसोर्सेज है आपसे दूर रखा जाता है. जैसे हम पिछले साल में 100 मिलियन से ज़्यादा आपको कम पैसा मिला और इस साल भी आपको कम पैसा मिल रहा है. इन सारे रिस्ट्रेंट्स के बावजूद मैं सलाम पेश करता हूँ आपके सिंध हुकूमत को, जो कम वसाइल से ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं. बाकी सारे के सारे वज़ीरे जो इस मुल्क में इस वक्त चीफ मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मैं मेरिट पे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं कि आपका सिंध का जो चीफ मिनिस्टर है वो इन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद ज़्यादा इग्नॉरेशंस कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहा है और ज़्यादा काम कर रहा है. इंशाअल्लाह ताला जब हमें फ्री हैंड मिलेगा, जब अवामी हुकूमतें आएंगे, जब आइन के मुताबिक हम चलेंगे, जब वफाक के तरफ हम चलेंगे, तो आपका इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा काम होगा. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जो अगले इनॉग्रेशंस के मंसूबे हैं मैं जल्द से जल्द टाइम निकालूंगा ताकि हम सिंध के अवाम को भी, पूरे मुल्क के अवाम को भी दिखा सकते हैं कि आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत साजिशों और कंस्पिरेसी के बावजूद काम कर रही है, काम करती रहेगी और इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए हम काम करते रहेंगे. हम पाकिस्तान का, सिंध का जो पानी का किल्लत का मसला है उसका मुकाबला करते रहेंगे. हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं. हमें वाटर प्रिजर्वेशन की तरफ, जैसे मैंने जिक्र किया, हमने सबसे ज़्यादा लाइनिंग किया है, लेकिन हमने वाटर प्रिजर्वेशन पे भी जोर दिया है हमारा नेचुरल प्रिजर्वेशन के साथ साथ. और हमने अपने जहनियत को तब्दील करना पड़ेगा. जिस तरीके से मौसमी तब्दीली की वजह से हमारा पानी की कमी का मसला, ख़ास तौर पे हमारा टेल एंड पे, लोअर रिपेरियन पे सबसे ज़्यादा, यहाँ खट्टा और सजावल में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा. अपने आने वाले मुस्तकबिल को इस नुकसान से बचाने के लिए आपकी अवामी हुकूमत ने पानी को सबसे अहम प्रायोरिटी दिया है. हम जानते हैं कि ये एक बहुत लंबा जद्दोजहद होगा. एक दिन में हम ये जो पानी का किल्लत है, जो पानी के मसले हैं, हम हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे मुसलसल काम करते रहेंगे. इंशाअल्लाह ताला अवाम के लिए बेहतरी लाते रहेंगे. एक बार फिर दावे जी का 100 जो MGD का इजाफा हुआ है, ये जो पूरा का पूरा टीम है और वफाकी वज़ीर हैं और यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने दिन रात इसमें मेहनत किया है, उसी प्राइस पे सूबाई वज़ीर ऑब्वियसली दिन रात मेहनत किया है, उसी प्राइस रेंज में और आपके टाइम स्केल के मुताबिक आपने इसको मुकम्मल किया है. तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ. जी. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब से खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अवाम का मौशी कत्ल हो रहा है, अशियाए फ़रोनोश महंगी कर दी गई हैं, आटे गैस का बहरान पैदा हो गया. इससे मुल्क की कौम अब मौशी कत्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती. उनका कहना था कि अब मानना पड़ेगा कि अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, मानना पड़ेगा वरना घर जाना होगा. उन्होंने कहा कि अब तक अवाम को उनके हकूक दिलाने की कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. वफाक ने जो वादे किए थे उनको पूरा करवाने के लिए उनसे कहते रहेंगे.